یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو وہ ہے جس نے ہمیں اس دنیا میں لایا۔ یا اللہ ہم گنہگار، ہم نادان تیری رحمتوں کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہیں، مگر پھر بھی تیرے کرم کو پہچان نہیں پائیں۔ یا اللہ ہم تیری مخلوق، تیری پناہ کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ تو نے ہمیں اس کائنات میں بے مثال نعمتیں دیں، مگر ہم ان نعمتوں کی قدر نہیں کر پائیں۔ یا اللہ تیرے عنایتوں کا حساب کون دے سکتا ہے؟ یا اللہ ہم نے اپنی زندگی کو تیری یادوں سے دور کر دیا، ہم نے اپنے دلوں کو دنیا کی محبت میں الجھا لیا۔ یا اللہ تو نے ہمیں وہ آنکھیں دیں جو تیرے نور کی تلاش میں تھیں، مگر ہم نے ان آنکھوں سے تیرا نور ڈھونڈنے کے بجائے دنیا کے فریب کو دیکھنا شروع کر دیا۔ یا اللہ تو نے ہمیں وہ کان دیے جو تیری آواز کو سننے کے لیے تھے، مگر ہم نے ان کانوں سے گناہوں کی آوازیں سنی۔ یا اللہ تو نے ہمیں وہ دل دیا جو تیرا عاشق بننے کے لیے تھا، مگر ہم نے اس دل میں دنیا کے فریب اور محبت کو بسا لیا۔ یا اللہ ہم اپنی عمر گزارتے چلے جا رہے ہیں، مگر تیری عبادت کو بھول بیٹھے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں وہ سکون دے جو تیرے ذکر میں ملتا ہے، ہمیں وہ راحت دے جو تیری یاد میں ملتی ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے روشن کر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمارے گناہوں کو ایسے دھو دے جیسے وہ کبھی ہوئے ہی نہیں تھے۔ یا اللہ ہماری زبان پر تیرا ذکر جاری کر دے، ہماری آنکھوں سے تیرے آنسوؤں کی دھار بہا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے حکموں کا تابع دار بنا دے، ہمیں اپنے نبی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو بسا دے، ہمارے دلوں کو اپنے حکموں کے آگے جھکا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے گناہوں پر رونے والی بنا دے، ہمیں تیرے ہی در پر جھکنے والی بنا دے۔ یا اللہ ہماری دلوں کو اپنی یاد میں پگھلا دے، ہمارے دلوں کو اپنے خوف سے ہلا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لے، ہمیں اپنی مغفرت کے سائے میں لے لے۔ یا اللہ ہمیں اپنے عشق میں فنا کر دے، ہمیں اپنے نبی کے قدموں میں جھکا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی راہ پر چلتے ہوئے اپنی محبت کے دیدار کا محتاج بنا دے، ہمیں اپنی یاد میں ایسے کھو دے کہ ہماری روح تجھ سے مل جائے۔ یا اللہ ہمیں تیری رحمتوں کی بارش میں بھیگا دے، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے روشن کر دے، ہمیں اپنے ہی در کا طلبگار بنا دے، ہمیں اپنی پاک راہوں پر چلا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا احساس کرا دے، ہمیں توبہ کرنے والی بنا دے، ہمیں تیرے ہی در پر گرنے والی بنا دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے پگھلا دے، ہمیں اپنے حکموں کا تابع دار بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کے دامن میں پناہ دے، ہمیں اپنی مغفرت کی چادر میں لپیٹ لے، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں چھپا لے، ہمیں اپنے عشق میں ایسا فنا کر دے کہ ہم دنیا کی ہر محبت کو بھول جائیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے، ہمیں اپنے نبی کے عشق میں کھو جانے والا بنا دے، ہمیں اپنے ہی در کا طلبگار بنا دے۔ یا میرے مالک ہم تیری عاجز بندیاں تیرے در پر ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں۔ یا میرے مالک تیری رحمتوں کے دروازے پر کھڑی ہیں، تیرے کرم کی بارش کی طلبگار ہے۔ یا میرے مالک ہم گنہگار، ہم تیرا نام لے کر بھی تجھ سے دور ہو گئیں۔ یا میرے مالک ہماری راتیں بے قراری میں کٹیں، مگر تیری عبادت میں نہ کٹیں۔ یا میرے مالک ہماری آنکھوں نے اس دنیا کی رنگینیوں میں اپنے آنسو چھپا لیے، تیرے خوف کے آنسو کو بہانا بھول گئیں۔ یا میرے مالک ہماری زبانیں تیرے ذکر سے خالی ہو گئیں، ہمارے دل تیری یادوں سے ویران ہو گئے۔ یا میرے مالک ہمارے دلوں میں وہ سکون اب نہیں رہا جو تیرے حکم کی تعمیل میں تھا، ہمارے دلوں میں وہ سکون اب نہیں رہا جو تیری عبادت میں تھا۔ یا میرے مالک ہمارے دل سخت ہو گئے، ہماری روحیں پتھر بن گئیں۔ یا میرے مالک ہمیں اس پتھر دلی سے نکال، ہمارے دلوں کو اپنی رحمت کے نور سے پگھلا دے۔ یا میرے مالک ہمیں اپنی راہ دکھا دے، ہمارے دلوں کو اپنی یادوں میں کھو جانے والا بنا دے۔ یا میرے مالک ہماری آنکھوں میں وہ آنسو واپس لا دے جو تیرے ڈر سے بہا کرتے تھے۔ یا میرے مالک
ہمارے دلوں میں وہ درد واپس لا دے جو تیری نافرمانی پر محسوس ہوتا تھا۔ یا میرے مالک ہمارے دلوں کو اپنی رحمت کے سائے میں چھپا لے، یا میرے مالک ہمارے گناہوں کو اپنے در کے پردوں میں چھپا لے، ہمیں اپنے گناہوں کا احساس کرا دے۔ یا میرے مالک ہماری تقدیریں بدل دے، ہماری راتوں کو اپنے نور سے روشن کر دے۔ یا میرے مالک ہمارے دلوں کو اپنے حکم کا تابعدار بنا دے۔ یا میرے مالک ہمیں اپنے در کا وہ طلبگار بنا دے کہ دنیا کے ہر در سے ناتا توڑ بیٹھیں۔ یا میرے مالک ہمیں اپنے ہی در کا درویش بنا دے، ہمیں اپنی رحمت کی بارشوں میں ایسا بھگا دے کہ ہمارے گناہوں کا نام و نشان مٹ جائے۔ یا میرے مالک ہمیں اپنی مخلوق کے درد کو سمجھنے والا بنا دے، ہمیں ان بے بسوں کے درد کو محسوس کرنے والا بنا دے جن کی چیخیں ہماری نیندوں کو اڑا دیتی تھیں۔ یا میرے مالک ہمیں ان یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا بنا دے جن کے سر پر کوئی سایہ نہیں، ہمیں ان بے سہارا عورتوں کے آنسوؤں کو پونچھنے والا بنا دے جن کے آنچل خالی ہیں۔ یا میرے مالک ہمیں ان بھوکے پیٹوں کے لیے کھانا پہنچانے والا بنا دے جن کے گھر میں ایک نوالا بھی نہیں۔ یا میرے مالک ہمیں ان روتے ہوئے بچوں کے لیے کھلونے پہنچانے والا بنا دے جن کی ماؤں کی گودیں سونی ہیں۔ یا میرے مالک ہمیں ان لاچار بزرگوں کے لیے سہارا بننے والا بنا دے جن کے اپنے انہیں چھوڑ گئے۔ یا میرے مالک ہمیں ان غریبوں کے لیے کپڑے پہنچانے والا بنا دے جن کے بدن سردیوں کی ٹھنڈ میں کانپتے ہیں۔ یا میرے مالک ہمیں ان بیماروں کے لیے دوا پہنچانے والا بنا دے جو اسپتال کے بستروں پر کراہ رہے ہیں۔ یا میرے مالک ہمیں ان ماؤں کے لیے خوشی کا پیغام بن جانے والا بنا دے جن کے بچے پردیس میں جا کر انہیں بھول گئے۔ یا میرے مالک ہمیں ان بے بس بہنوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کے بھائیوں نے انہیں بے سہارا چھوڑ دیا۔ یا میرے مالک ہمیں ان بے سہارا بیٹیوں کے لیے سہارا بن جانے والا بنا دے جن کے ماں باپ انہیں اس دنیا میں اکیلا چھوڑ گئے۔ یا میرے مالک ہمیں ان نوجوانوں کے لیے نصیحت کرنے والا بنا دے جو اپنے حوصلے کھو بیٹھے۔ یا میرے مالک ہمیں ان پتھر دل انسانوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دے جو گناہوں کے دلدل میں ڈھسے ہوئے ہیں۔ یا میرے مالک ہمیں ان بے زبانوں کے لیے آواز اٹھانے والا بنا دے جن کی چیخیں اس جہان میں کہیں دب کر رہ گئیں۔ یا میرے مالک ہمیں ان اندھے لوگوں کے لیے آنکھیں بن جانے والا بنا دے جو تیرے نور سے محروم ہیں۔ یا میرے مالک ہمیں ان بہرے لوگوں کے لیے آواز بن جانے والا بنا دے جو تیرے ذکر کو سننے کے لیے ترستے ہیں۔ یا میرے مالک ہمیں ان پیاسے دلوں کے لیے پانی بن جانے والا بنا دے جو تیرے عشق کے ایک قطرے کے لیے ترستے ہیں۔ یا میرے مالک ہمارے دلوں کو اپنی رحمت کے نور سے اس قدر بھر دے کہ ہر کونا تیرا عشق گانے لگے۔ ہمارے دلوں کو اپنی یاد میں ایسا ڈبو دے کہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کر بیٹھیں۔ یا میرے مالک ہمیں اپنی رحمت کی بارش میں بھگا دے، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کی ٹھنڈک سے ٹھنڈا کر دے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے آغوش میں لے لے، ہمیں اپنے کرم کے سائے میں چھپا لے، ہمیں اپنی عبادت کا وہ لذت دے جو ہماری روحوں کو تازگی دے دے، ہمیں اپنے عشق میں ایسا دیوانہ بنا دے کہ دنیا کی ہر محبت کو ٹھکرا دیں۔ یا اللہ ہم تیری در پر جھولی پھیلائے بیٹھی ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں وہ خوف ڈال دے جو تیرے عشق میں رونے والوں کے دلوں میں ہوتا ہے۔ یا اللہ ہمیں وہ آنسو عطا کر دے جو تیرے ڈر سے بہا کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو ان گناہوں کا احساس کرا دے جن کی سزا کے لیے ہم نے اب تک توبہ نہیں کی۔ یا اللہ ہماری آنکھوں میں وہ آنسو واپس لا دے جو تیری یاد میں بہا کرتے تھے۔ یا اللہ ہمیں اپنے حکموں کا وہ دیوانہ بنا دے کہ دنیا کی ہر چیز ہمیں بیکار لگنے لگے۔ یا اللہ ہماری زبانیں تیرے ذکر سے محروم ہو گئیں، ہمارے دل تیری یادوں سے سوکھ گئے۔ یا اللہ ہماری سانسیں اس بنجر ریگستان کی طرح ہو گئیں جہاں تیرا نام نہیں لیا جاتا۔ یا اللہ ہمارے دل پتھر ہو گئے، ہماری آنکھیں سوکھ گئیں۔ یا اللہ ہمارے گناہوں نے ہمارے دلوں پر ایسی پرتیں چڑھا دیں کہ اب تیری رحمت کی بارش بھی اس تک نہیں پہنچتی۔ یا اللہ ہمیں ان گناہوں سے ایسی نفرت دے دے کہ ہماری روحیں کانپ اٹھیں۔ یا اللہ ہمیں اپنی نافرمانی پر ایسا پچھتاوا دے دے کہ ہماری راتیں توبہ میں کٹ جائیں۔ یا اللہ ہماری زبانیں تیرے ذکر سے سجدے میں جھک جائیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے حکموں کا وہ تابعدار بنا دے کہ ہماری ہر سانس تیرا ذکر کرے۔
یا اللہ ہمیں اپنی راہ پر ایسا چلا دے کہ ہماری نگاہیں صرف تیرے ہی در کو دیکھتی رہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنی عبادت کی وہ تاثیر دے دے جو ہمارے گناہوں کو جلا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے کرم کی ایسی بارش میں نہلا دے کہ ہمارے گناہوں کے داغ دھل جائیں۔ یا اللہ ہماری راتیں تجھے پکارنے میں کٹ جائیں، ہمارے دن تیرے ہی در پر سجدے میں جھکنے میں کٹ جائیں۔ یا اللہ ہمیں وہ روحانی سکون عطا کر دے جو تیری عبادت میں ملتی ہے۔ یا اللہ ہمیں وہ تاثیر دے دے جو تیری نافرمانی سے توبہ کرنے والوں کو ملتی ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں تیرے عشق کا ایسا دیا جلا دے کہ ہماری روحیں روشنی سے بھر جائیں۔ یا اللہ ہمیں اپنی مخلوق کے درد کا احساس دے دے، ہمیں ان بھوکھوں کے پیٹ بھرنے والا بنا دے جن کے گھروں میں چولہا ٹھنڈا پڑا ہے، ہمیں ان غریبوں کے لیے چھت مہیا کرانے والا بنا دے جن کے سروں پر کوئی چھت نہیں۔ یا اللہ ہمیں ان بے زبانوں کے لیے آواز اٹھانے والا بنا دے جن کی چیخیں اس جہان میں کہیں دب کر رہ گئیں۔ یا اللہ ہمیں ان مجبوروں کے لیے سہارا بننے والا بنا دے جن کی انگلیاں دعاؤں میں اٹھی رہتی ہیں۔ یا اللہ ہمیں ان یتیموں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یا اللہ ہمیں ان بے بس عورتوں کے آنسو پونچھنے والا بنا دے جن کے آنچلوں میں تنہائی کا دھندلا سایہ ہے۔ یا اللہ ہمیں ان نوجوانوں کے لیے نصیحت کرنے والا بنا دے جو گناہوں کے دلدل میں ڈھنستے جا رہے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ان بڑوں کا آداب سکھانے والا بنا دے جن کے گھروں میں عزت کی چادریں تار تار ہو گئیں۔ یا اللہ ہمیں ان پتھر دل انسانوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جو گناہوں میں ڈوب چکے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ان بے زبانوں کے لیے آواز اٹھانے والا بنا دے جن کی چیخیں اس جہان میں کہیں دب کر رہ گئیں۔ یا اللہ ہمیں ان بے سہارا بچوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کی ماؤں کی گودیں سونی پڑی ہیں۔ یا اللہ ہمیں ان بزرگوں کے لیے سہارا بننے والا بنا دے جن کے اپنے انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ یا اللہ ہمیں ان بے زبانوں کے لیے سہارا بننے والا بنا دے جن کی آوازیں اس دنیا میں کہیں دب کر رہ گئیں۔ یا اللہ ہمیں ان پیاسوں کے لیے پانی پہنچانے والا بنا دے جو تیرے عشق کے ایک قطرے کے لیے ترستے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے ایسا بھر دے کہ ہم تیرے عشق کے دیوانے بن جائیں۔ ہمیں ان گھروں کی تنہائیوں کو دور کرنے والا بنا دے جن کے آنگن سے ہنسی خوشی کے گیت دور ہو گئے۔ ہمیں ان آنکھوں کی روشنی بن جانے والا بنا دے جن کی دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ہمیں ان ٹوٹے ہوئے دلوں کی مرہم بن جانے والا بنا دے جن کے گھاووں میں درد کی سسکیاں بسی ہوئی ہیں۔ یا اللہ ہمیں ان بھولے بھٹکے انسانوں کو راہ دکھانے والا بنا دے جو تیری رحمت سے دور ہو گئے۔ یا اللہ ہمیں ان درویشوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جو اس دنیا کے فریب سے دور ہو گئے۔ یا اللہ ہمیں ان قبروں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کے اندر سوئے لوگ تیرا ذکر کرنے کے لیے ترستے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ان روحوں کے لیے ثواب بھیجنے والا بنا دے جو اپنی رحمت کے لیے تڑپ رہی ہیں۔ یا اللہ ہمیں ان بھولے بھٹکے دلوں کے لیے رحمت کی بارش بننے والا بنا دے جو تیرا نام بھول چکے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے در پر گرا دے، ہمیں اپنی راہوں پر چلا دے، ہمیں اپنی عبادت میں رلا دے، ہمیں اپنے عشق میں فنا کر دے، ہمیں اپنی رحمتوں کی چادر میں لپیٹ لے۔ یا میرے مالک ہم تیری عاجز بندیاں تیرے در پر جھولی پھیلائے بیٹھی ہیں۔ یا میرے مالک ہمارے دلوں میں وہ درد ڈال دے جو تیری محبت میں رونے والوں کے دلوں میں ہوتا ہے۔ یا میرے مالک ہمیں وہ ندامت عطا کر دے جو تیری نافرمانی کرنے والوں کے دلوں میں ہوتی ہے۔ یا میرے مالک ہماری زندگیاں گناہوں کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہیں، ہماری راتیں غفلت کے سمندر میں گم ہو چکی ہیں۔ یا میرے مالک ہم نے تیری یاد کو بھلا دیا، ہم نے دنیا کی رنگینیوں میں اپنے دلوں کو کھو دیا۔ یا میرے مالک ہماری آنکھوں سے وہ آنسو چھین لیے گئے جو تیری یاد میں بہا کرتے تھے۔ یا میرے مالک ہماری زبانوں سے وہ ذکر ختم ہو گیا جو تیری محبت میں ڈوبا ہوا ہوتا تھا۔ یا میرے مالک ہمارے دل سخت ہو گئے، ہماری رگوں میں بہنے والا خون برف بن گیا، ہمارے دلوں کی دھڑکنوں میں تیری محبت کا رنگ باقی نہ رہا۔ یا میرے مالک ہمیں وہ آنکھیں عطا کر دے جو تیری رضا کی تلاش میں بہنے لگیں۔ یا میرے مالک ہمیں وہ دل عطا کر دے جو تیری محبت میں ٹوٹ کر بکھر جائیں۔ یا میرے مالک
ہماری روحیں تیری یاد سے ایسے بے خبر ہو گئیں جیسے بنجر زمین بارش سے محروم ہو۔ یا میرے مالک، ہمارے دلوں کے اندر وہ لرزش پیدا کر دے جو تیرے خوف میں کانپنے والوں کے دلوں میں ہوتی ہے۔ یا میرے مالک، ہمیں اپنی یاد میں رلانے والا بنا دے، ہمیں اپنی محبت میں تڑپنے والا بنا دے۔ یا میرے مالک، ہمارے دلوں کو اپنی رحمت کے پانی سے دھو دے۔ یا میرے مالک، ہمیں ان گناہوں پر رونے والا بنا دے جن کے سبب ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ یا میرے مالک، ہمارے دلوں کو تیری یاد میں بہانے والا بنا دے، ہماری راتیں تیری محبت میں گزارنے والا بنا دے۔ یا میرے مالک، ہمارے دنوں کو تیری رضا کی تلاش میں سرگرداں کر دے۔ یا میرے مالک، ہمیں وہ راستہ دکھا دے جو تیری رضا کی طرف لے جاتا ہے۔ یا میرے مالک، ہمارے قدموں کو اپنی راہوں پر ایسے جما دے کہ ہم گناہوں کی طرف بڑھنے سے رک جائیں۔ یا میرے مالک، ہمیں اپنے ذکر کی وہ مٹھاس عطا کر دے جو ہمارے دلوں کو سکون پہنچا دے۔ یا میرے مالک، ہمیں اپنی محبت کے وہ آنسو عطا کر دے جو ہمارے گناہوں کے دھبوں کو دھو ڈالیں۔ یا میرے مالک، ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے آگ میں جلا دے۔ یا میرے مالک، ہماری روحوں کو اپنی یاد کے آغوش میں لے لے۔ یا میرے مالک، ہمیں اس دنیا کے فریب سے نکال کر اپنی محبت کی گہرائیوں میں غرق کر دے۔ یا میرے مالک، ہمارے دلوں کو اپنی قربت کی خوشبو سے مہکا دے۔ یا میرے مالک، ہمیں اپنی محبت میں ایسا گم کر دے کہ ہم دنیا کی ہر محبت کو بھلا دیں۔ یا میرے مالک، ہمیں ان گناہوں پر ایسا رلانے والا بنا دے کہ ہماری آنکھوں سے بہنے والے آنسو ہمیں تیرے در پر لے آئیں۔ یا میرے مالک، ہمیں ان گناہوں پر ندامت عطا کر دے جن کے سبب ہمارے دلوں پر سیاہی چھا چکی ہے۔ یا میرے مالک، ہمارے دلوں کو تیری محبت کے آگ میں پگھلا دے۔ یا میرے مالک، ہمیں اپنی قربت کی وہ ٹھنڈک عطا کر دے جو ہماری رگوں میں بہنے والے خون کو بھی ٹھنڈا کر دے۔ یا میرے مالک، ہمیں اس دنیا کے شور و گول سے نکال کر اپنی محبت کے سکون میں غرق کر دے۔ یا میرے مالک، ہمیں ان دلوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جو دنیا کے غموں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یا میرے مالک، ہمیں ان بیواؤں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کے سحر چھن گئے۔ یا میرے مالک، ہمیں ان یتیموں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کے سروں سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ یا میرے مالک، ہمیں ان بیماروں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جو ہسپتالوں کے بستر پر کراہ رہے ہیں۔ یا میرے مالک، ہمیں ان قیدیوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جو تنہائی کے زندان میں اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا رہے ہیں۔ یا میرے مالک، ہمیں ان بھٹکے ہوئے نوجوانوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جو گناہوں کی دلدل میں دھنستے جا رہے ہیں۔ یا میرے مالک، ہمیں ان ماں باپ کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کے بچے ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ یا میرے مالک، ہمیں ان بھوکوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا۔ یا میرے مالک، ہمیں ان بے گھروں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جو سڑکوں پر سونے پر مجبور ہیں۔ یا میرے مالک، ہمیں ان مردہ دلوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جو دنیا کے غموں میں ڈوب چکے ہیں۔ یا میرے مالک، ہمیں ان گناہ گاروں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کے دلوں پر سیاہی چھا چکی ہے۔ یا میرے مالک، ہمیں ان قیدیوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جو اپنے گناہوں پر نادم ہیں۔ یا میرے مالک، ہمیں ان بے سہارا بچیوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کے سروں پر کوئی سایہ نہیں۔ یا میرے مالک، ہمیں ان گمزدہ بہنوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کی آنکھوں سے ہر رات آنسو بہتے ہیں۔ یا میرے مالک، ہمیں ان بے کسوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کے دل دنیا کے غموں سے بھرے ہوئے ہیں۔ یا میرے مالک، ہمیں اپنی محبت کی چادر میں لپیٹ لے، ہمیں اپنی رحمت کے پروں میں چھپا لے، ہمیں اپنے ذکر کی میٹھی خوشبو سے معطر کر دے، ہمیں اپنے عشق میں فنا کر دے، ہمیں اپنی محبت کے سمندر میں غرق کر دے، ہمیں اپنی قربت کے سائے میں چھپا لے، ہمیں اپنی مغفرت کی چادر میں لپیٹ لے، ہمیں اپنے عشق میں ایسا گم کر دے کہ ہم دنیا کی ہر چیز کو بھلا دیں، ہمیں اپنی یاد کے سائے میں پناہ دے دے، ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لے، ہمیں اپنی محبت کے آغوش میں لے لے، ہمیں اپنے عشق کے آگ میں جلا دے، ہمیں اپنے ذکر کے نور سے منور کر دے، ہمیں اپنے عشق کے چراغ سے روشنی عطا کر دے، ہمیں اپنی قربت کی ٹھنڈک عطا کر دے، ہمیں اپنی محبت کے آغوش میں لے لے، ہمیں اپنی رحمت کی بارش میں نہلا دے، ہمیں اپنی مغفرت کی چادر میں لپیٹ لے۔
یا میرے مالک ہماری آنکھیں تیرا دیدار کرنے کے لیے ترستی ہیں، یا میرے مالک ہمارے دل تیری محبت کے سائے میں پناہ ڈھونڈتے ہیں، یا میرے مالک ہماری روحیں تیری یاد کی ٹھنڈک کے لیے سسکتی ہیں، یا میرے مالک ہمیں اپنے نور کا وہ قطرہ عطا کر دے جو ہماری اندھیری زندگیوں کو روشن کر دے، یا میرے مالک ہمارے دلوں کو اپنی رضا کے راستے پر چلنے والا بنا دے، یا میرے مالک ہماری راتوں کو اپنی عبادت میں رلا دے، ہمارے دنوں کو اپنے ذکر میں مصروف کر دے، یا میرے مالک ہمیں ان گناہوں کا ایسا احساس دلا دے جو ہماری روحوں پر بوجھ بن کر بیٹھ گئے، یا میرے مالک ہماری زندگی کی ہر ایک سانس تیرے ذکر میں لٹ جائے، یا میرے مالک ہمارے لفظ تیری محبت کی گواہی دیتے رہیں، یا میرے مالک ہمیں اس رحمت کی بارش میں نہلا دے جو ہمارے دلوں کی سختیوں کو پگھلا دے، یا میرے مالک ہمارے دلوں کی جمی ہوئی برف کو اپنے کرم کے سورج سے پگھلا دے، یا میرے مالک ہمارے خیالوں کو اپنی محبت کی جھیل میں ڈبو دے، یا میرے مالک ہمیں اپنے در کا ایسا طلبگار بنا دے کہ ہمارے قدم تیرے سوا کسی اور در کی طرف نہ بڑھیں، یا میرے مالک ہماری روحوں کو ان تسبیح کے دانوں میں بدل دے جو تیرے نام کو پڑھتے ہوئے ٹوٹ جاتے ہیں، یا میرے مالک ہماری زبانوں سے تیرے نام کی ایسی مہک اٹھے جو ہر گناہ کی بدبو کو مٹا دے، یا میرے مالک ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کی ایسی مٹھاس دے دے جو ہمیں ہر دن تیری طرف کھینچ لائے، یا میرے مالک ہمیں اپنے نبی کے ان اشکوں کا طلبگار بنا دے جو انہوں نے اپنی امت کے لیے بہائے تھے، یا میرے مالک ہمارے دلوں کو ان تسبیح کے دانوں جیسا بنا دے جو تیرے نام کے بوجھ سے ٹوٹ جاتے ہیں، یا میرے مالک ہمیں اپنی قربت کا وہ نور دے دے جو ہمیں اس دنیا کے اندھیروں سے آزاد کر دے، یا میرے مالک ہمیں ان دھڑکنوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کی ہر سانس تیرا نام لیتی ہے، یا میرے مالک ہمیں ان معصوم بچوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کی زندگی بھوک کے ہاتھوں برباد ہو رہی ہے، یا میرے مالک ہمیں ان عورتوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کے آنچل میں روتے ہوئے بچے بھوک سے تڑپتے ہیں، یا میرے مالک ہمیں ان بے کسوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کی چیخیں اس زمین پر دبی رہ گئیں، یا میرے مالک ہمیں ان قبروں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کے اندر سوئے ہوئے لوگ تیری مغفرت کے طلبگار ہیں، یا میرے مالک ہمیں ان تنہا دلوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کے پاس کوئی اپنا نہیں، یا میرے مالک ہمیں ان بے سہارا بزرگوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کے اپنے انہیں تنہا چھوڑ گئے، یا میرے مالک ہمیں ان گناہ گاروں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کی زندگیاں گناہوں کے دلدل میں دھنس گئیں، یا میرے مالک ہمیں ان بھولے ہوئے دلوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جو تیرا نام سنتے ہی کانپتے تھے، یا میرے مالک ہمیں ان گمزدہ بہنوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کے آنچل آنسوؤں سے بھیگ گئے، یا میرے مالک ہمیں ان مجبور عورتوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کی آنکھوں میں تنہائی کا سمندر بہتا ہے، یا میرے مالک ہمیں ان بھٹکے ہوئے نوجوانوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جو اس دنیا کے فریب میں کھو گئے، یا میرے مالک ہمیں ان بے زبان جانوروں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کی معصومیت پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں، یا میرے مالک ہمیں ان بھوکے پیٹوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کی طلب ایک روٹی کے ٹکڑے سے پوری ہو جاتی ہے، یا میرے مالک ہمیں ان یتیم بچوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کے سروں سے ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا، یا میرے مالک ہمیں ان ماؤں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کی گودیں سونی پڑی ہیں، یا میرے مالک ہمیں ان گھروں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کے آنگنوں میں ہنسی کے ترانے گونجا کرتے تھے، یا میرے مالک ہمیں ان دلوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جو تیرا نام سن کر دھڑک اٹھتے تھے، یا میرے مالک ہمیں ان عبادت گاہوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کے دروازوں پر تیرے نام کی تختی لگی ہوتی ہے، یا میرے مالک ہمیں ان ہاتھوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جو تیرے در پر اٹھتے تھے، یا میرے مالک ہمیں ان سجدوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جو تیرے عشق میں روتے ہوئے جھکتے تھے، یا میرے مالک ہمیں ان آنسوؤں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جو تیرے ڈر میں بہا کرتے تھے، یا میرے مالک ہمیں ان دلوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کی روحیں تیرے نام کی طلبگار تھیں، یا میرے مالک ہمیں ان درویشوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جو اس دنیا کے فریب سے آزاد ہو گئے، یا میرے مالک ہمیں ان تسبیح کے دانوں جیسا بنا دے جو تیرے نام کو پڑھتے پڑھتے ٹوٹ جاتے ہیں،
یا میرے مالک ہمارے دلوں میں وہ دھڑکنیں ڈال دے جو تیرے ذکر کے لیے دھڑکتی ہوں، یا میرے مالک ہماری سانسوں میں وہ خوشبو بھر دے جو تیری محبت میں بسنے والے دلوں سے اٹھتی ہے، یا میرے مالک ہمیں اس دنیا کے اندھیروں سے نکال کر اپنی محبت کے نور میں ڈبو دے، یا میرے مالک ہمارے دلوں کو اپنی رحمت کے دریا میں ایسا غرق کر دے کہ ہر گناہ کا دھبا دھل جائے، یا میرے مالک ہمارے لفظوں کو اپنی رضا کا آئینہ بنا دے، ہمیں اپنی یادوں کی بارش میں بھیگا دے، ہمیں اپنی محبت کے سائے میں پناہ دے دے۔ یا اللہ ہماری روحیں تیری رحمت کی بارش کے لیے پیاسی ہیں، یا اللہ ہماری آنکھیں تیرے عشق کے نور کو دیکھنے کے لیے ترستی ہیں، یا اللہ ہماری زبانیں تیرے ذکر کی مٹھاس سے محروم ہو چکی ہیں، یا اللہ ہماری راتیں تیرے نام کی طلبگار ہیں، یا اللہ ہمیں ان گناہوں کی وہ یاد دلا دے جن کی وجہ سے ہمارے دلوں پر سیاہی چھا چکی ہے، یا اللہ ہمیں ان اندھیروں سے نکال دے جن میں ہماری روحیں گھٹ کر رہ گئی ہیں، یا اللہ ہمیں ان آوازوں کی وہ گونج سنا دے جو تیرے عشق میں رونے والے دلوں سے اٹھتی ہیں، یا اللہ ہماری روحیں ان درویشوں کی طرح ہو جائیں جن کی ہر سانس تیرا نام پکارتی ہے، یا اللہ ہمارے دلوں کو ان ٹوٹے ہوئے دلوں کی طرح بنا دے جو تیری رحمت کی ایک بوند کے لیے سسکتے ہیں، یا اللہ ہماری زبانیں ان یتیم بچوں کے لیے دعا کرنے والی بنا دے جن کی راتیں تنہائی کے اندھیروں میں ڈوب گئیں، یا اللہ ہمیں ان بوڑھی عورتوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کے بچے انہیں تنہا چھوڑ گئے، یا اللہ ہمیں ان نوجوانوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جو اس دنیا کے فریب میں کھو گئے اور اپنی روحوں کو گناہوں کے دلدل میں ڈھنستے چلے گئے، یا اللہ ہمیں ان بچوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کی مائیں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، یا اللہ ہمیں ان لاچار مردوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑے ہیں، یا اللہ ہمیں ان بھوکے پیٹوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کے بچے ایک نوالے کے لیے ترستے ہیں، یا اللہ ہمیں ان بے سہارا بہنوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کے بھائی دنیا کے فریب میں آ کر ان کی عزت کو رلا گئے، یا اللہ ہمیں ان بے زبان جانوروں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کی معصومیت پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، یا اللہ ہمیں ان اندھوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کی آنکھیں تیرے نور کی ایک جھلک کے لیے ترستی ہیں، یا اللہ ہمیں ان بہرے دلوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کی روحیں تیرے ذکر کے ترانوں کو سننے کے لیے تڑپتی ہیں، یا اللہ ہمیں ان زخمی دلوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کے گھاؤ اس دنیا کے فریب سے رستے جا رہے ہیں، یا اللہ ہمیں ان تنہا قبروں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن میں روحیں تیری مغفرت کی طلبگار ہیں، یا اللہ ہمیں ان بے گناہ قیدیوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کی آہیں تیرے آسمانوں تک پہنچ چکی ہیں، یا اللہ ہمیں ان بے سہارا بیٹیوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کے دامن میں آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں، یا اللہ ہمیں ان بیوہ عورتوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کے سحر چھن گئے، یا اللہ ہمیں ان بے کس ماؤں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کے بچوں نے ان کی گود کو سونا چھوڑ دیا، یا اللہ ہمیں ان یتیم بچوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کے باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ ہمیں ان غریب گھروں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کے آنگن میں اداسی کے بادل چھائے ہوئے ہیں، یا اللہ ہمیں ان بستروں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن پر بیمار درد سے کراہتے ہوئے تیری رحمت کے لیے رو رہے ہیں، یا اللہ ہمیں ان قبروں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن میں سوئی ہوئی روحیں تیرا نام پکارتی ہیں، یا اللہ ہمیں ان بھٹکے ہوئے نوجوانوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کی روحیں اس دنیا کے فریب میں گم ہو چکی ہیں، یا اللہ ہمیں ان پتھر دل انسانوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کے دلوں میں تیرے عشق کی ایک بھی جھلک نہیں، یا اللہ ہمیں ان بھولے ہوئے سجدوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کا سر تیرے در سے اٹھ گیا، یا اللہ ہمیں ان گناہ گاروں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کے دلوں پر گناہوں کی سلوٹیں پڑ چکی ہیں، یا اللہ ہمیں ان آنسوؤں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کے بہنے سے روحیں پاک ہو جایا کرتی تھیں، یا اللہ ہمیں ان نادان بچوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کی مائیں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، یا اللہ ہمیں ان غریب گھروں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے
جن کی راتیں بھوک کے اندھیروں میں ڈوبی رہتی ہیں۔ یا اللہ ہمیں ان ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کے زخم تیرے نام کے مرہم کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ ہمیں ان گناہ گاروں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے تیرا نام بھول چکے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ان قبروں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کے اندر سوئی روحیں تیرا دیدار کرنے کے لیے تڑپ رہی ہیں۔ یا اللہ ہمیں ان دلوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کا سکون اس دنیا کے فریب نے چھین لیا۔ یا اللہ ہمیں ان معصوم بچیوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کی عزت اس دنیا کے فریب میں رلا دی گئی۔ یا اللہ ہمیں ان بے زبانوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کی چیخیں اس زمین پر دبی رہ گئیں۔ یا اللہ ہمیں ان درویشوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کی عبادت کے ترانوں میں تیرا نام گونجا کرتا تھا۔ یا اللہ ہمیں ان قبروں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے جن کے اندر سوئے ہوئے لوگ تیری مغفرت کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ بھوکے چہرے گھوم رہے ہیں جن کی آنکھوں میں بھوک کے آنسو تیر رہے ہیں۔ یا اللہ ان گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں جن کے باشندوں کے پاس ایک نوالا تک نہیں۔ یا اللہ ان معصوم بچوں کے پیٹ خالی ہیں جن کی پسلیاں بھوک کی آگ میں جل رہی ہے۔ یا اللہ ان ماہوں کے آنچل سونے پڑے ہوئے ہیں جن کے بچے بھوک کی وجہ سے تڑپتے ہوئے روتے ہیں۔ یا اللہ ان باپوں کے ہاتھ خالی ہیں جن کے بچوں کے پیٹ بھوک سے چپکے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ان بے سہارا عورتوں کے چہروں پر مایوسی کی وہ سلوٹیں ہیں جو بھوک اور پیاس نے ابھار دی ہیں۔ یا اللہ ان دروازوں پر دستک دینے والے ہاتھوں میں بھوک کی تڑپ ہے۔ یا اللہ ان ٹوٹے ہوئے گھروں میں ماتم پسرا ہوا ہے جہاں روٹیوں کے ٹکڑے تک میسر نہیں۔ یا اللہ ان عورتوں کے آنچل میں سوکھ چکے آنسوؤں کی کہانی ہے جن کے بچے بھوک سے تڑپ کر سو جاتے ہیں۔ یا اللہ ان باپوں کے چہروں پر بے تحاشا مایوسی ہے جن کے پاس اپنے بچوں کے لیے کھانا خریدنے کے لیے ایک سکہ بھی نہیں۔ یا اللہ ان بھوکے بچوں کے ہونٹ سوکھ چکے ہیں جن کے پیٹ میں کئی دنوں سے ایک نوالا تک نہیں گیا۔ یا اللہ ان درویشوں کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں جن کے جسم پر بھوک کی لکیریں ابھر آئی ہیں۔ یا اللہ ان بیکس عورتوں کے جھکے ہوئے کندھے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ان کے بچے بھوک سے بلک بلک کر سو گئے۔ یا اللہ ان یتیم بچوں کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو ہیں جن کے پاس کوئی ہاتھ نہیں جو انہیں روٹی کا ٹکڑا دے سکے۔ یا اللہ ان بھوکے پیٹوں کی آوازیں تیرے در پر دستک دے رہی ہیں۔ یا اللہ ان سوکھی ہڈیوں میں سے بھوک کی چیخیں گونج رہی ہیں۔ یا اللہ ان بے سہارا بچوں کی آنکھوں میں بھوک کے سوا کچھ نہیں۔ یا اللہ ان تنہا ماؤں کی گودیں سونی پڑی ہیں جن کے بچے بھوک سے دم توڑ رہے ہیں۔ یا اللہ ان بوڑھے باپوں کے کانپتے ہاتھوں میں روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں جو اپنے بچوں کے منہ میں ڈال سکیں۔ یا اللہ ان بیوہ عورتوں کی جھولی میں بھوک کے سوا کچھ نہیں۔ یا اللہ ان مجبور باپوں کے پسینے سے تر کپڑوں میں غریبی کی بدبو ہے۔ یا اللہ ان بے سہارا گھروں میں بھوک کا ماتم ہے جن کے آنگن میں کئی دنوں سے کھانا نہیں پکا۔ یا اللہ ان ٹوٹی ہوئی جھوپڑیوں میں بھوک کے اندھیروں کا راج ہے۔ یا اللہ ان لاچار ماؤں کی گود میں بھوک سے بلکتے ہوئے بچے ہیں۔ یا اللہ ان ٹوٹے ہوئے دلوں میں بھوک کی وہ تڑپ ہے جسے دنیا سن نہیں سکتی۔ یا اللہ ان بیکس عورتوں کی چیخیں بھوک کے اندھیروں میں دب گئیں۔ یا اللہ ان بھوکے بچوں کی سوکھ چکی زبانیں ایک نوالے کی طلبگار ہیں۔ یا اللہ ان خالی برتنوں میں کئی دنوں سے پانی کے سوا کچھ نہیں گیا۔ یا اللہ ان گھروں کے دروازوں پر بھوک کی وہ سسکیاں ہیں جن کے اندر کئی دنوں سے روٹیوں کی خوشبو تک نہیں آئی۔ یا اللہ ان گلیوں کے کونوں میں بیٹھی ان بیواؤں کے آنسو تیرے در کو پکار رہے ہیں۔ یا اللہ ان ٹوٹے ہوئے چھپروں کے نیچے بھوک سے تڑپتے ہوئے بچے تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ ان گلی کے کونوں میں پڑے ان بے سہارا بزرگوں کی آنکھوں میں بھوک کے اندھیرے اتر آئے ہیں۔ یا اللہ ان پھٹے ہوئے کپڑوں میں لپٹے ہوئے ان بھوکے بچوں کی خاموشی بھوک کی چبھن بن چکی ہے۔ یا اللہ ان بوڑھی ماؤں کے ہاتھوں کی لکیریں بتا رہی ہیں کہ انہوں نے کئی دنوں سے ایک نوالا بھی نہیں کھایا۔ یا اللہ ان لاچار ماؤں کے آنچل میں بھوک کے آنسو سوکھ چکے ہیں۔ یا اللہ
उन मजबूर बापों की आंखों में बेबसी का वो समंदर है जो उनके बच्चों के पेट की आग को नहीं बुझा सका। या अल्लाह, उन यतीम बच्चों के चेहरों पर भूख के निशान उभर आए हैं। या अल्लाह, उन दरवेशों के पैरों में भूख की थकान चस्पा हो गई है। या अल्लाह, उन तन्हा कब्रों के नीचे वो रूहें सोई हुई हैं जिनके पास जीते जी खाने के लिए एक निवाला भी नहीं था। या अल्लाह, उन अंधेरे घरों के आंगन में भूख के साए ने अपना डेरा डाल लिया है। या अल्लाह, उन तन्हा औरतों के आंचल में भूख के सिवा कुछ नहीं। या अल्लाह, उन चीखते हुए बच्चों की आवाज़ें भूख के अंधेरों में दब गईं। या अल्लाह, उन बूढ़े हाथों में भूख की लकीरें गहरी हो गईं। या अल्लाह, उन बेसहारा बहनों के आंसू भूख के धागों में पिरोए हुए हैं। या अल्लाह, उन टूटे हुए दिलों की धड़कनें भूख के कारण धीमी पड़ गईं। या अल्लाह, उन भूखे पेटों की चीखें तेरी रहमत की तलबगार हैं। या अल्लाह, उन भूखे दिलों को अपने करम के सायों में ले ले, उन्हें अपनी रहमत के समंदर में डुबो दे, उन्हें अपने करम की बारिश में नहला दे, उन्हें अपनी मगफिरत की चादर में लपेट ले। या अल्लाह, हमारी निगाहों के सामने वो चेहरे घूम रहे हैं जिनके चेहरों पर दर्द की सलवटें हैं। या अल्लाह, उन गरीब माँओं के आंचल में तन्हाई की हवा चल रही है जिनके बच्चे भूख से बिलख बिलख कर सो गए। या अल्लाह, उन टूटे हुए घरों में मातम पसरा हुआ है जहाँ रोटियों के टुकड़े तक मयस्सर नहीं। या अल्लाह, उन बूढ़ी औरतों के हाथों में वो लकीरें उभर आई हैं जिनमें भूख के दाग दिखाई दे रहे हैं। या अल्लाह, उन मजबूर बापों की आंखों में मायूसी के साए गहरे हो गए हैं जिनके पास अपने बच्चों के लिए एक निवाला तक नहीं। या अल्लाह, उन दरवेशों की झोलियाँ खाली पड़ी हैं जिनकी रूहें भूख के अंधेरों में तड़प रही हैं। या अल्लाह, उन झोपड़ियों में वो तन्हाई पसरी हुई है जहाँ भूख के सिवा कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। या अल्लाह, उन सूखे हुए होंठों पर प्यास की वो कहानी दर्ज है जिनके पास पीने के लिए पानी का एक घूंट भी नहीं। या अल्लाह, उन टूटे हुए दरवाज़ों के पीछे भूख से बिलखते हुए बच्चों की सिसकियाँ गूंज रही हैं। या अल्लाह, उन औरतों के कंधों पर तन्हाई का वो बोझ है जिसे उन्होंने अपनी झोलियों में समेट रखा है। या अल्लाह, उन गली के कोनों में बैठे हुए बूढ़े हाथों में भूख की रेखाएं उभर आई हैं। या अल्लाह, उन दरवेशों की फटी हुई चादरों में तन्हाई के धागे बुने हुए हैं। या अल्लाह, उन सूखे हुए हाथों में भूख की तड़प की वो आग जल रही है जो उनकी रगों में दौड़ रही है। या अल्लाह, उन बेसहारा बच्चों की चीखें भूख के अंधेरों में दब गई हैं। या अल्लाह, उन जर्जर घरों के आंगन में भूख की वो कहानी बिखरी पड़ी है जिसे किसी ने कभी पढ़ा ही नहीं। या अल्लाह, उन तन्हा माँओं के आंचल में सूख चुके आंसुओं की वो दास्तान है जिसे कोई सुनने वाला नहीं। या अल्लाह, उन भूखे बच्चों के चेहरों पर प्यास की वो लकीरें हैं जिनकी आंखों में मायूसी का समंदर भरा हुआ है। या अल्लाह, उन भूखे दिलों में वो सिसकियां हैं जिन्हें किसी ने कभी सुना ही नहीं। या अल्लाह, उन तन्हा औरतों के आंचल में भूख की वो धूल चिपकी हुई है जिसे वो हर रोज़ झाड़ने की कोशिश करती हैं। या अल्लाह, उन बेबस बहनों के हाथों में टूटे हुए बर्तन हैं जिनमें कभी खाना पकने की खुशबू नहीं आई। या अल्लाह, उन बेसहारा माँओं की गोद में भूख से रोते हुए बच्चे हैं जिनकी भूख की चीखें तेरे आसमान को पुकार रही हैं। या अल्लाह, उन बूढ़ी आँखों में भूख के वो आंसू अटके हुए हैं जो पिघल कर भी बह नहीं पाए। या अल्लाह, उन भूखे पेटों में भूख की वो आग जल रही है जो उनके जिस्म को अंदर से जला रही है। या अल्लाह, उन घरों में चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ है जिनके दरवाज़ों पर ताले भूख के अंधेरों में जकड़ चुके हैं। या अल्लाह, उन टूटे हुए छप्परों के नीचे भूख का वो मातम पसरा हुआ है जिसे कोई देखने वाला नहीं। या अल्लाह, उन बूढ़े हाथों की रगों में भूख के वो धागे हैं जिनमें मायूसी की गांठें लग चुकी हैं। या अल्लाह, उन बेजुबान जानवरों के पेटों में भूख की वो चुभन है जिसे किसी ने कभी महसूस ही नहीं किया। या अल्लाह, उन गलियों के कोनों में पड़े हुए उन बेसहारा बुजुर्गों की चीखें भूख के अंधेरों में दब गईं। या अल्लाह, उन फटे हुए कपड़ों में लिपटे हुए उन भूखे बच्चों की खामोशी भूख की तड़प बन चुकी है। या अल्लाह, उन गरीब घरों में बर्तन खाली पड़े हुए हैं जिनकी दरारों में भूख की चीखें गूंज रही हैं।
یا اللہ ان ٹوٹے ہوئے دروازوں پر بھوک کی وہ دستک ہے جسے کوئی سننے والا نہیں۔ یا اللہ ان بے سہارا بچوں کی آنکھوں میں بھوک کی وہ بے بسی ہے جو ان کی رگوں میں دوڑتی ہوئی خون کی طرح جل رہی ہے۔ یا اللہ ان معصوم چہروں پر مایوسی کی وہ لکیریں ہیں جو بھوک کے کارن گہری ہو چکی ہیں۔ یا اللہ ان بے کس بہنوں کے آنچل میں بھوک کی وہ راکھ ہے جسے انہوں نے تنہائی میں سمیٹ رکھا ہے۔ یا اللہ ان بھوکے دلوں کی دھڑکنیں بھوک کے کارن دھیمی پڑ گئی ہیں۔ یا اللہ ان ٹوٹے ہوئے گھروں کے آنگن میں بھوک کے وہ سائے ہیں جن کے درمیان کوئی روشنی نہیں۔ یا اللہ ان بے زبان بہنوں کے ہونٹوں پر بھوک کے وہ لفظ اٹکے ہوئے ہیں جو رونے کے باوجود باہر نہیں نکل سکے۔ یا اللہ ان کوڑے دانوں میں بھوک کے وہ ٹکڑے ہیں جن پر کئی بھوکے ہاتھ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یا اللہ ان گلیوں کے کونوں میں پڑی ہوئی ان عورتوں کے چہروں پر بھوک کی وہ سلوٹیں ہیں جن میں ان کا سارا درد چھپا ہوا ہے۔ یا اللہ ان بے کس ماؤں کے سوکھے ہوئے آنچل میں بھوک کے وہ آنسو ہیں جن کا کوئی حساب نہیں۔ یا اللہ ان بے سہارا باپوں کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں بھوک کی وہ تڑپ ہے جو ان کی جان تک چرا لے۔ یا اللہ ان بھوکے پیٹوں کے لیے اپنی رحمت کی بارش برسا دے، ان سوکھے ہوئے ہونٹوں کے لیے اپنے کرم کا پانی بہا دے، ان تنہا دلوں کے لیے اپنے ذکر کی مٹھاس عطا کر دے، ان بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں کے لیے اپنی محبت کی روٹی بنا دے، ان ٹوٹے ہوئے گھروں کے آنگن میں اپنے کرم کے فرشتے بھیج دے، ان پھٹے ہوئے کپڑوں میں لپٹے ہوئے دلوں کے لیے اپنی رحمت کی چادر اوڑھا دے، ان بے کس ماؤں کے سوکھے ہوئے آنچل میں اپنی کرم کی بارش بہا دے، ان بھوکے دلوں کی دھڑکنوں کو اپنے عشق کے نور سے روشن کر دے۔ یا اللہ ان معصوم چہروں کی چیخیں تیرے آسمان کو چیر رہی ہیں جن کے پیٹ بھوک سے سلگ رہے ہیں۔ یا اللہ ان بے بس ماؤں کے سوکھے ہوئے آنچل میں بھوک کی وہ خاموشی بس گئی ہے جسے کوئی سننے والا نہیں۔ یا اللہ ان ٹوٹے ہوئے گھروں کے آنگن میں بھوک کی وہ سسکیاں گونج رہی ہیں جن کی آوازیں ہر رات اندھیروں میں کھو جاتی ہیں۔ یا اللہ ان بوڑھی آنکھوں میں مایوسی کے وہ آنسو اٹکے ہوئے ہیں جو ان کے بھوک سے سوکھ چکے ہونٹوں تک پہنچ بھی نہیں پائے۔ یا اللہ ان بیوہ عورتوں کے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر طلب کا وہ کڑوا سواد ہے جسے انہوں نے کئی دنوں سے محسوس کیا ہے۔ یا اللہ ان بے سہارا بچوں کے پیروں میں بھوک کی وہ چبھن ہے جسے چلتے ہوئے وہ ہر قدم پر محسوس کرتے ہیں۔ یا اللہ ان یتیم بچوں کی آنکھوں میں وہ درد ہے جسے ان کی رگوں میں بہتا ہوا خون بھی محسوس نہیں کر پاتا۔ یا اللہ ان جھوپڑیوں میں بھوک کا وہ ماتم پسرا ہوا ہے جسے کسی نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یا اللہ ان پھٹے ہوئے کپڑوں میں بھوک کی وہ ٹھنڈک بس گئی ہے جسے کوئی اوڑھنے والا نہیں۔ یا اللہ ان ٹوٹے ہوئے برتنوں میں بھوک کی وہ گونج سنائی دیتی ہے جو ہر روز خالی پڑی رہتی ہے۔ یا اللہ ان سوکھی روٹیوں کے ٹکڑوں پر بھوک کے وہ نشان ہیں جن پر کئی بھوکے ہاتھ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یا اللہ ان بے سہارا ماؤں کی گود میں بھوک سے تڑپتے ہوئے بچوں کی چیخیں گونج رہی ہیں۔ یا اللہ ان بوڑھے باپوں کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں بھوک کے وہ دردناک داغ ابھر آئے ہیں جو ان کی مجبوری کی گواہی دیتے ہیں۔ یا اللہ ان بے زبان جانوروں کے چہرے پر بھوک کی وہ شکن ہے جسے کسی نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا۔ یا اللہ ان گلیوں کے کونوں میں پڑی ہوئی ان عورتوں کی آنکھوں میں بھوک کے آنسو ایسے ٹھہر گئے ہیں جیسے کوئی پتھر دل انسان کی رگوں میں خون جم گیا ہو۔ یا اللہ ان بھوکے پیٹوں کی دھڑکنیں اتنی دھیمی پڑ چکی ہیں جیسے ان کے دل کی ہر سانس بھوک کی آگ میں جل چکی ہو۔ یا اللہ ان کوڑے دانوں میں بھوک کے وہ ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں جن پر کئی بھوکے ہاتھ آپس میں بھیڑتے ہیں۔ یا اللہ ان ٹوٹے ہوئے گھروں کے دروازوں پر بھوک کے وہ نشان ہیں جنہیں ہر رات کوئی بھوکا بچہ اپنی انگلیوں سے کریدتا ہے۔ یا اللہ ان بے سہارا بچوں کی آنکھوں میں بھوک کا وہ سمندر ہے جس میں ان کا معصوم بچپن ڈوب چکا ہے۔ یا اللہ ان تنہا بزرگوں کے پھٹے ہوئے کپڑوں میں بھوک کی وہ سرد ہوائیں چل رہی ہیں جن میں ان کا جسم کانپ رہا ہے۔ یا اللہ ان جھوپڑیوں کے کونوں میں پڑی ہوئی ان عورتوں کی چیخیں بھوک کے اندھیروں میں دفن ہو چکی ہیں۔ یا اللہ ان ٹوٹے ہوئے برتنوں کی خاموشی میں بھوک کے وہ چیختے ہوئے لمحے قید ہو گئے ہیں جنہیں کوئی سننے والا نہیں۔ یا اللہ
उन सूखी हुई रोटियों के टुकड़ों में भूख की वो चुभन है जिसे चबाने से दांत भी टूट जाते हैं। या अल्लाह, उन भूखे दिलों में दर्द के वो ऐसे पहाड़ हैं जो उनकी रगों में पिघलकर आंसू बनकर बह रहे हैं। या अल्लाह, उन बेसहारा बहनों के कांपते हुए होठों पर भूख की वो पुकार अटकी हुई है जिसे उन्होंने कई दिनों से दबा कर रखा है। या अल्लाह, उन फटे हुए कंबलों में भूख की वो सर्दी लिपटी हुई है जिसे ओढ़कर भी ठंड का एहसास ख़त्म नहीं होता। या अल्लाह, उन बेवा औरतों के सूखे हुए हाथों में भूख की वो झुर्रियाँ बस गई हैं जिनमें उनके गमों की पूरी दास्तान दर्ज है। या अल्लाह, उन टूटे हुए छप्परों के नीचे भूख की वो सिसकियाँ गूंज रही हैं जिनका शोर इस ज़मीन तक नहीं पहुँच पाता। या अल्लाह, उन बेसहारा बच्चों के पेटों में भूख की वो आग जल रही है जिसे बुझाने के लिए उनके पास एक निवाला भी नहीं। या अल्लाह, उन भूखे दिलों की चीखें तेरे आसमान तक पहुंच चुकी हैं। या अल्लाह, उन भूखे हाथों की दुआओं में इतनी ताकत है कि वो तेरा आसमान भी हिला सकती हैं। या अल्लाह, उन बेसहारा दिलों के लिए अपने करम की बारिश बरसा दे। उन भूखे पेटों के लिए अपने रहमत के दरवाज़े खोल दे। उन तन्हा घरों के लिए अपनी बरकत के फरिश्ते भेज दे। उन बेबस बच्चों के लिए अपने करम के निवाले अता कर दे। उन टूटे हुए घरों के दरवाज़ों पर अपनी रहमत का परचम लहरा दे। उन भूखे दिलों की तलब को अपनी मोहब्बत के निवालों से भर दे। उन बेसहारा आँखों के सूखे हुए आंसुओं को अपनी करम की बारिश से भीगा दे। उन भूखे हाथों की झोलियों में अपनी रहमत के खजाने डाल दे। उन तड़पती हुई रूहों को अपनी मगफिरत की चादर में लपेट ले। या अल्लाह, उन सूखे हुए होठों पर भूख की वो धूल जम गई है जिसे कोई आंसू भी गीला नहीं कर सका। या अल्लाह, उन बेजुबान बच्चों की आंखों में वो तड़प उतर आई है जिसे देखकर आसमान भी रो पड़ता है। या अल्लाह, उन बेसहारा माँओं के सूखे आंचल में भूख की वो चीखें बंद हैं जिन्हें उन्होंने अपने सीने में दफन कर रखा है। या अल्लाह, उन टूटी हुई झोपड़ियों में भूख के वो अंधेरे हैं जिनमें कोई रोशनी की किरण कभी नहीं पहुंची। या अल्लाह, उन झुके हुए कंधों पर मायूसी की वो गठरी रखी है जिसे भूख ने और भारी कर दिया है। या अल्लाह, उन बूढ़ी औरतों के कांपते हुए हाथों में रोटी का वो टुकड़ा भी नहीं जो उनके सूखे होंठों को सुकून दे सके। या अल्लाह, उन फटे हुए कपड़ों में भूख की वो ठंड बस गई है जिसे ओढ़ने से भी ठंड का एहसास नहीं जाता। या अल्लाह, उन बेसहारा बच्चों के चेहरों पर भूख के वो निशान उभर आए हैं जो उनकी उम्र से कहीं बड़े दिखते हैं। या अल्लाह, उन टूटे हुए बर्तनों में भूख की वो खामोशी बस गई है जिसे किसी ने कभी सुना ही नहीं। या अल्लाह, उन खाली थालियों पर भूख के वो दाग चिपके हुए हैं जिनमें उनके दर्द की पूरी कहानी दर्ज है। या अल्लाह, उन गली के कोनों में पड़े हुए उन बेसहारा मर्दों के पैरों में भूख के वो कांटे चुभे हुए हैं जिनके दर्द को वो हर कदम पर महसूस करते हैं। या अल्लाह, उन लाचार बापों की आंखों में भूख के वो आंसू तैर रहे हैं जो उनके बच्चों की चीखों को सहने के लिए जमे हुए हैं। या अल्लाह, उन यतीम बच्चों के होठों पर भूख की वो सिसकियाँ अटकी हुई हैं जिन्हें वो हर रोज़ निगलते हैं। या अल्लाह, उन तन्हा औरतों की आंखों में भूख की वो रातें कैद हो गई हैं जिनमें उनकी रूहें तड़प तड़प कर रोती हैं। या अल्लाह, उन जर्जर दीवारों पर भूख के वो निशान दर्ज हैं जिनमें उन बच्चों की चीखें गूंजती हैं जो भूख से मर गए। या अल्लाह, उन बेसहारा बहनों के आंचल में भूख के वो धागे बुन दिए गए हैं जिनमें उनकी चीखों की गूंज भी शामिल है। या अल्लाह, उन टूटे हुए छप्परों के नीचे भूख की वो हवाएं चल रही हैं जिनमें ठंड के साथ दर्द भी मिला हुआ है। या अल्लाह, उन सूखे हुए होठों से भूख की वो चीखें निकल रही हैं जिन्हें सुनने के लिए कोई कान नहीं। या अल्लाह, उन भूखे बच्चों के पेट में भूख की वो आग जल रही है जिसे बुझाने के लिए उनके पास एक निवाला भी नहीं। या अल्लाह, उन सूखे हुए हाथों की उंगलियों में भूख के वो छाले उभर आए हैं जिनके दर्द को उन्होंने अपने होठों में दबा रखा है। या अल्लाह, उन फटे हुए कपड़ों में भूख की वो सर्दी लिपटी हुई है जिसे ओढ़ने के बाद भी उनकी हड्डियां कांप रही हैं। या अल्लाह, उन भूखे दिलों में तड़प की वो आग जल रही है जो उनकी रगों में दौड़ते हुए खून को भी जला रही है। या अल्लाह,
ان بے سہارا بچوں کے چہرے پر بھوک کے وہ نشان ایسے ابھر آئے ہیں جیسے کسی نے ان پر گناہوں کی سزا لکھ دی ہو۔ یا اللہ، ان تنہا ماؤں کے آنچل میں بھوک کی وہ سسکیاں بند ہیں جنہیں وہ ہر رات اپنے تکیے میں چھپا کر سوتی ہیں۔ یا اللہ، ان بھوکے پیٹوں کی چیخیں آسمان تک پہنچ چکی ہیں جن کی آوازیں اس زمین پر کہیں دبا دی گئیں۔ یا اللہ، ان ٹوٹے ہوئے دروازوں پر بھوک کی وہ دستکیں ہیں جنہیں کسی نے کبھی سنا ہی نہیں۔ یا اللہ، ان کوڑے دانوں میں بھوک کے وہ ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں جن پر کئی بھوکے ہاتھ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یا اللہ، ان پھٹے ہوئے کمبلوں میں بھوک کی وہ سردی لپٹی ہوئی ہے جسے اوڑھنے کے بعد بھی ان کی روحیں ٹھنڈ سے کانپ رہی ہیں۔ یا اللہ، ان بے سہارا ماؤں کے جھولی میں بھوک کے وہ آنسو جمع ہو چکے ہیں جن کا بوجھ ان کی کمر تک توڑ چکا ہے۔ یا اللہ، ان بھوکے دلوں میں درد کی وہ آگ جل رہی ہے جسے بجھانے کے لیے ان کے پاس ایک بھی نوالا نہیں۔ یا اللہ، ان تنہا گھروں کے آنگن میں بھوک کی وہ خاموشی پسری ہوئی ہے جس میں ان کے رونے کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ یا اللہ، ان بے سہارا بہنوں کی آنکھوں میں بھوک کے وہ آنسو قید ہو گئے ہیں جنہیں انہوں نے اپنے دل کے گہرے اندھیروں میں چھپا رکھا ہے۔ یا اللہ، ان ٹوٹے ہوئے برتنوں میں بھوک کی وہ گونج سنائی دیتی ہے جسے کسی نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا۔ یا اللہ، ان پھٹے ہوئے کپڑوں میں بھوک کی وہ چبھن ہے جسے اوڑھنے کے بعد بھی ان کا جسم کانپ رہا ہے۔ یا اللہ، ان سوکھے ہوئے ہاتھوں کی انگلیوں میں بھوک کے وہ کانٹے چبھے ہوئے ہیں جن کے درد کو انہوں نے اپنے ہونٹوں میں دبا رکھا ہے۔ یا اللہ، ان کوڑے دانوں میں بھوک کے وہ ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں جن پر کئی بھوکے ہاتھ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یا اللہ، ان ٹوٹے ہوئے گھروں کے دروازوں پر بھوک کے وہ نشان ہیں جن پر کئی بھوکے بچے اپنی انگلیوں سے دانے کو ریتتے ہیں۔ یا اللہ، ان بے سہارا بچوں کے پیٹ میں بھوک کی وہ آگ جل رہی ہے جسے بجھانے کے لیے ان کے پاس ایک نوالا بھی نہیں۔ یا اللہ، ان تنہا ماؤں کے آنچل میں بھوک کے وہ آنسو سوکھ گئے ہیں جنہیں رونے کے بعد بھی کسی نے پوچھا نہیں۔ یا اللہ، ان ٹوٹے ہوئے برتنوں کی خاموشی میں بھوک کے وہ چیختے ہوئے لمحے قید ہو گئے ہیں جنہیں کسی نے کبھی سنا ہی نہیں۔ یا اللہ، ان بھوکے دلوں کے لیے اپنے کرم کی بارش برسا دے، ان بے سہارا بہنوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، ان بھوکے پیٹوں کے لیے اپنے کرم کے نوالے عطا کر دے، ان پھٹے ہوئے کپڑوں کے لیے اپنی رحمت کی چادر بھیج دے، ان بے سہارا بچوں کے لیے اپنی برکت کے فرشتے بھیج دے، ان تڑپتے ہوئے دلوں کو اپنی مغفرت کے سائے میں پناہ دے دے، ان بھوکے دلوں کو اپنے کرم کے سمندر میں ڈبو دے۔ یا اللہ، ان بے سہارا ماؤں کے آنچل میں سوکھ چکی دعاؤں کی وہ سلوٹیں ہیں جنہیں انہوں نے اپنی آخری امید سمجھ کر سمیٹ رکھا ہے۔ یا اللہ، ان بوڑھی آنکھوں میں وہ درد کے آنسو اٹکے ہوئے ہیں جنہیں بھوک کی چبھن نے جما دیا ہے۔ یا اللہ، ان بے بس باپوں کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں محنت کے وہ چھالے ہیں جن میں بھوک کی سسکیاں بھی قید ہیں۔ یا اللہ، ان ٹوٹے ہوئے گھروں کے دروازوں پر بھوک کی وہ دستکیں ہیں جنہیں کسی نے کبھی سنا ہی نہیں۔ یا اللہ، ان جھوپڑیوں کے کونوں میں بھوک کے وہ خاموش آہیں گونج رہی ہیں جنہیں رات کی تنہائی بھی سننے سے انکار کر دیتی ہے۔ یا اللہ، ان پھٹے ہوئے کمبلوں میں بھوک کی وہ سرد ہوائیں لپٹی ہوئی ہیں جو ان کی رگوں کو جما رہی ہیں۔ یا اللہ، ان بے سہارا بہنوں کی سوکھی ہوئی آنکھوں میں وہ آنسو اٹکے ہوئے ہیں جن کی ہر بوند میں بھوک کا ماتم چھپا ہوا ہے۔ یا اللہ، ان بھوکے بچوں کے پیٹ میں بھوک کی وہ آگ دھدک رہی ہے جسے بجھانے کے لیے ان کے پاس ایک نوالا بھی نہیں۔ یا اللہ، ان بے سہارا عورتوں کے جھکے ہوئے کندھوں پر بھوک کی وہ گٹھری ہے جسے انہوں نے اپنے آنسوؤں سے باندھ رکھا ہے۔ یا اللہ، ان بوڑھی ماؤں کے سوکھے ہونٹوں پر وہ درد کے بول اٹکے ہوئے ہیں جن میں بھوک کی سسکیاں گھل چکی ہیں۔ یا اللہ، ان پھٹے ہوئے برتنوں میں بھوک کی وہ خاموشی بس گئی ہے جسے کسی نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یا اللہ، ان ٹوٹے ہوئے برتنوں کے کناروں پر بھوک کی وہ چیخیں چپکی ہوئی ہیں جن کی گونج ان کے بچوں کی بھوکی چیخوں میں مل گئی ہے۔ یا اللہ، ان بیوہ عورتوں کی سونی گود میں بھوک کے وہ آنسو جمع ہو چکے ہیں جنہیں رو رو کر بھی کوئی نہیں پوچھتا۔ یا اللہ، ان یتیم بچوں کے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر بھوک کی وہ پیاس ہے جسے ان کی رگوں میں بہتا ہوا خون بھی بجھا نہیں سکا۔ یا اللہ،
उन गली के कोनों में पड़ी हुई उन औरतों के चेहरों पर भूख के वो धब्बे हैं जिनमें उनकी तन्हाई की पूरी दास्तान दर्ज है। या अल्लाह, उन बेसहारा मर्दों के कांपते हुए हाथों में भूख की वो तड़प है जो हर रोज़ उन्हें उनके घर के खाली चूल्हे को ताकने पर मजबूर कर देती है। या अल्लाह, उन कूड़ेदानों में भूख के वो बासी टुकड़े बिखरे हुए हैं जिन पर कई भूखे हाथ टूट पड़ते हैं। या अल्लाह, उन फटे हुए कपड़ों में भूख की वो सर्दी छुपी हुई है जिसे ओढ़ने के बाद भी उनका जिस्म कांपता है। या अल्लाह, उन बेसहारा बच्चों के पेटों में भूख की वो आग धधक रही है जिसे बुझाने के लिए उनके पास एक भी निवाला नहीं। या अल्लाह, उन टूटे हुए दरवाज़ों के पीछे भूख की वो खामोश चीखें दबी हुई हैं जिनमें भूख के साथ बेबसी भी चीख रही है। या अल्लाह, उन सूखे हुए हाथों की उंगलियों में भूख के वो छाले उभर आए हैं जिनके दर्द को उन्होंने अपने होठों में दबा रखा है। या अल्लाह, उन बेसहारा बहनों के आंचल में भूख की वो राख चिपकी हुई है जिसे वो हर रोज़ अपनी उम्मीद के आंसुओं से धोने की कोशिश करती हैं। या अल्लाह, उन बूढ़ी माँओं के चेहरों पर भूख की वो लकीरें उभर आई हैं जिनमें उनकी हर रात की तड़प दर्ज है। या अल्लाह, उन टूटे हुए छप्परों के नीचे भूख की वो हवाएं बह रही हैं जिनमें तन्हाई की वो चीखें घुली हुई हैं जिन्हें किसी ने कभी सुना ही नहीं। या अल्लाह, उन बेसहारा बापों के पैरों में भूख की वो चुभन है जिसे चलते हुए वो हर कदम पर महसूस करते हैं। या अल्लाह, उन फटे हुए कपड़ों में भूख की वो सर्दी लिपटी हुई है जिसे ओढ़ने के बाद भी उनकी हड्डियां कांप रही हैं। या अल्लाह, उन बेसहारा बहनों की आंखों में भूख के वो आंसू कैद हैं जिनके गिरने के लिए उनकी रगों में पानी भी बाकी नहीं रहा। या अल्लाह, उन भूखे दिलों में दर्द की वो चुभन है जिसे उन्होंने अपने सीने में दबा रखा है। या अल्लाह, उन भूखे पेटों की चीखें इस आसमान तक पहुंच चुकी हैं जिनकी आवाज़ें इस ज़मीन पर कहीं दफन कर दी गईं। या अल्लाह, उन टूटे हुए घरों के आंगन में भूख की वो खामोशी पसरी हुई है जिसमें हर रात उनके बच्चों के रोने की आवाज़ें दब कर रह जाती हैं। या अल्लाह, उन सूखे हुए बर्तनों में भूख की वो गूंज है जिसे किसी ने कभी महसूस ही नहीं किया। या अल्लाह, उन बेसहारा बच्चों की चीखें इस ज़मीन की दरारों में समा गई हैं। या अल्लाह, उन भूखे पेटों में भूख की वो आग जल रही है जिसे बुझाने के लिए उनके पास एक निवाला तक नहीं। या अल्लाह, उन भूखे दिलों के लिए अपने करम की बारिश बरसा दे। उन बेसहारा बहनों के लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। उन भूखे बच्चों के लिए अपने करम के निवाले अता कर दे। उन सूखे हुए होठों के लिए अपने करम का पानी बहा दे। उन तड़पते हुए दिलों को अपनी मगफिरत के साए में पनाह दे दे। उन भूखे दिलों को अपने करम के समंदर में डुबो दे। या अल्लाह, उन बेज़ुबान माँओं के चेहरे पर भूख की वो शिकन जम गई है जिसे उनकी आँखों के आंसू भी पिघला नहीं सके। या अल्लाह, उन बेसहारा बच्चों के सूखे हुए होठों पर तलब की वो आग जल रही है जिसे बुझाने के लिए उनके पास एक निवाला भी नहीं। या अल्लाह, उन बूढ़ी औरतों के कांपते हुए हाथों में भूख के वो दाग दर्ज हो चुके हैं जिनमें उनके आंसुओं की कहानी दबी हुई है। या अल्लाह, उन टूटे हुए घरों के आंगन में भूख की वो खामोशी पसरी हुई है जिसमें उनके बच्चों की चीखें तड़प तड़प कर गुम हो गई हैं। या अल्लाह, उन झोपड़ियों के दरवाज़ों पर भूख की वो दस्तकें हैं जिन्हें किसी ने कभी सुना ही नहीं। या अल्लाह, उन भूखे दिलों में दर्द की वो आग जल रही है जिसे उनकी रगों में दौड़ते हुए खून ने भी बुझाने की कोशिश नहीं की। या अल्लाह, उन फटे हुए कपड़ों में भूख की वो ठंडक लिपटी हुई है जिसे ओढ़ने के बाद भी उनकी हड्डियां कांप रही हैं। या अल्लाह, उन बेसहारा बहनों के आंचल में भूख की वो राख समा गई है जिसे उन्होंने अपने आंसुओं से धोने की कोशिश की मगर वो राख और गहरी होती गई। या अल्लाह, उन सूखे हुए बर्तनों में भूख की वो गूंज है जिसे हर रात उनके बच्चों की रोने की आवाज़ें और बढ़ा देती हैं। या अल्लाह, उन टूटे हुए छप्परों के नीचे भूख की वो हवाएं बह रही हैं जिनमें तन्हाई और बेबसी की सिसकियां गूंज रही हैं। या अल्लाह, उन भूखे बच्चों की आंखों में मायूसी के वो आंसू अटके हुए हैं जिनकी हर बूंद में दर्द का समंदर बह रहा है। या अल्लाह, उन फटे हुए कंबलों में भूख की वो ठंडक लिपटी हुई है जिसे ओढ़ने के बाद भी उनके जिस्म कांप रहे हैं। या अल्लाह,
उन बेवा औरतों के चेहरों पर भूख की वो लकीरें उभर आई हैं जिनमें उनकी रगों की हर धड़कन में दर्द लिखा हुआ है। या अल्लाह, उन बेसहारा बापों की आंखों में वो मायूसी का समंदर उबल रहा है जिसे उन्होंने अपने सीने में दबा रखा है। या अल्लाह, उन टूटे हुए दरवाज़ों के पीछे भूख की वो चीखें दबी हुई हैं जिनमें उनके बच्चों के रोने की आवाज़ें भी शामिल हैं। या अल्लाह, उन कूड़ेदानों में भूख के वो टुकड़े बिखरे हुए हैं जिन पर कई भूखे हाथ टूट पड़ते हैं। या अल्लाह, उन गली के कोनों में बैठे हुए बूढ़े हाथों में भूख के वो कांटे चुभे हुए हैं जिन्हें हर रोज़ चलने पर वो और महसूस करते हैं। या अल्लाह, उन बेसहारा बच्चों के पेटों में भूख की वो आग जल रही है जिसे बुझाने के लिए उनके पास एक भी निवाला नहीं। या अल्लाह, उन बूढ़ी माँओं के आंचल में भूख की वो राख समा गई है जिसे उन्होंने अपने आंसुओं से धोने की कोशिश की, मगर वो राख और गहरी होती गई। या अल्लाह, उन फटे हुए कपड़ों में भूख की वो सर्दी लिपटी हुई है जिसे ओढ़ने के बाद भी उनका जिस्म कांपता है। या अल्लाह, उन सूखे हुए हाथों की उंगलियों में भूख के वो छाले उभर आए हैं जिनके दर्द को उन्होंने अपने होठों में दबा रखा है। या अल्लाह, उन फटे हुए बर्तनों में भूख की वो खामोशी बस गई है जिसे किसी ने कभी देखा ही नहीं। या अल्लाह, उन तन्हा माँओं के सूखे हुए आंचल में भूख की वो चीखें बस गई हैं जिन्हें उन्होंने अपने दिल के अंधेरों में दफन कर रखा है। या अल्लाह, उन टूटे हुए घरों के आंगन में भूख के वो अंधेरे हैं जिनमें रोशनी की कोई किरण कभी नहीं पहुंची। या अल्लाह, उन बेसहारा बहनों के झुके हुए कंधों पर भूख की वो गठरी है जिसे उन्होंने अपने आंसुओं से बांध रखा है। या अल्लाह, उन फटे हुए कंबलों में भूख की वो सर्दी लिपटी हुई है जिसे ओढ़ने के बाद भी उनकी रूहें ठंड से कांप रही हैं। या अल्लाह, उन बूढ़े मर्दों के कांपते हुए हाथों में भूख के वो दर्द उभर आए हैं जिनमें उनकी मेहनत की पूरी दास्तान दर्ज है। या अल्लाह, उन भूखे बच्चों के होठों पर तलब की वो आग जल रही है जिसे बुझाने के लिए उनके पास एक निवाला तक नहीं। या अल्लाह, उन टूटे हुए दरवाज़ों के पीछे भूख की वो चीखें दबी हुई हैं जिनमें भूख के साथ बेबसी भी शामिल है। या अल्लाह, उन तन्हा घरों के आंगन में भूख के वो मातम पसरे हुए हैं जिनकी चीखें हर रात अंधेरों में गुम हो जाती हैं। या अल्लाह, उन फटे हुए कपड़ों में भूख की वो सर्दी लिपटी हुई है जिसे ओढ़ने के बाद भी उनका जिस्म कांप रहा है। या अल्लाह, उन सूखे हुए हाथों में भूख के वो कांटे चुभे हुए हैं जिनके दर्द को उन्होंने अपने सीने में दबा रखा है। या अल्लाह, उन भूखे दिलों की धड़कनें इतनी धीमी पड़ चुकी हैं जैसे उनके दिल की हर सांस भूख की आग में जल चुकी हो। या अल्लाह, उन भूखे पेटों की चीखें तेरे आसमान तक पहुंच चुकी हैं जिनकी आवाज़ें इस ज़मीन पर कहीं दबा दी गईं। या अल्लाह, उन सूखे हुए बर्तनों की खामोशी में भूख के वो चीखते हुए लम्हे कैद हो गए हैं जिन्हें किसी ने कभी सुना ही नहीं। या अल्लाह, उन भूखे दिलों के लिए अपनी रहमत की बारिश बरसा दे, उन बेसहारा बहनों के लिए अपने कर्म के दरवाजे खोल दे, उन भूखे बच्चों के लिए अपने कर्म के निवाले अता कर दे, उन फटे हुए कपड़ों के लिए अपनी रहमत की चादर भेज दे, उन बेसहारा बच्चों के लिए अपनी बरकत के फरिश्ते भेज दे, उन तड़पते हुए दिलों को अपनी मगफिरत के साए में पनाह दे दे, उन भूखे दिलों को अपने करम के समंदर में डुबो दे। या अल्लाह, उन तन्हा माँओं की आंखों में भूख के वो आंसू अटके हुए हैं जिनकी हर बूंद में दर्द के पहाड़ छुपे हुए हैं। या अल्लाह, उन बेसहारा बच्चों के पेटों में भूख की वो आग धधक रही है जिसे बुझाने के लिए उनके पास एक निवाला भी नहीं। या अल्लाह, उन बूढ़ी औरतों के कांपते हुए हाथों में भूख की वो रेखाएं उभर आई हैं जिनमें उनके आंसुओं की पूरी कहानी दर्ज है। या अल्लाह, उन फटे हुए कपड़ों में भूख की वो ठंडक लिपटी हुई है जिसे ओढ़ने के बाद भी उनका जिस्म ठंड से कांप रहा है। या अल्लाह, उन टूटे हुए घरों के दरवाज़ों पर भूख की वो दस्तकें हैं जिनकी आवाज़ें हर रात तन्हाई के अंधेरों में खो जाती हैं। या अल्लाह, उन भूखे दिलों में तड़प की वो चुभन है जिसे हर रोज़ वो अपने आंसुओं के घूंट के साथ निगलते हैं। या अल्लाह, उन बेसहारा बहनों के झुके हुए कंधों पर भूख की वो गठरी रखी हुई है जिसे उन्होंने अपने आंसुओं से बांध रखा है। या अल्लाह, उन यतीम बच्चों के होठों पर भूख की वो प्यास है
जिसे उनकी रगों में दौड़ते हुए खून ने भी बुझाने की कोशिश नहीं की। या अल्लाह, उन गली के कोनों में पड़ी हुई उन औरतों के चेहरों पर भूख के वो धब्बे हैं जिन्हें देखकर इंसानियत भी कांप जाए। या अल्लाह, उन फटे हुए कंबलों में भूख की वो सर्दी लिपटी हुई है जिसे ओढ़ने के बाद भी उनकी हड्डियाँ कांप रही हैं। या अल्लाह, उन बूढ़ी माँओं के आंचल में भूख की वो राख समा गई है जिसे उन्होंने अपने आंसुओं से धोने की कोशिश की, मगर वो राख और गहरी होती गई। या अल्लाह, उन भूखे बच्चों के चेहरों पर तलब की वो आग धधक रही है जिसे बुझाने के लिए उनके पास एक निवाला भी नहीं। या अल्लाह, उन टूटे हुए बर्तनों में भूख की वो खामोशी गूंज रही है जिसे किसी ने कभी सुना ही नहीं। या अल्लाह, उन बेसहारा माँओं के आंचल में भूख की वो सिसकियाँ बस गई हैं जिन्हें उन्होंने अपने सीने में दफन कर रखा है। या अल्लाह, उन बूढ़े हाथों की उंगलियों में भूख के वो कांटे चुभे हुए हैं जिनके दर्द को वो हर रोज़ चुपचाप सहते हैं। या अल्लाह, उन भूखे दिलों में दर्द के वो निशान उभर आए हैं जिनमें उनके तड़पते हुए आंसू सूख चुके हैं। या अल्लाह, उन फटे हुए कपड़ों में भूख की वो सर्दी लिपटी हुई है जिसे ओढ़ने के बाद भी उनका जिस्म ठंड से कांप रहा है। या अल्लाह, उन भूखे बच्चों के पेट में भूख की वो आग जल रही है जिसे बुझाने के लिए उनके पास एक निवाला भी नहीं। या अल्लाह, उन गली के कोनों में पड़ी हुई उन बेसहारा बहनों के आंचल में भूख की वो धूल चिपकी हुई है जिसे वो हर रोज़ आंसुओं से धोने की कोशिश करती हैं। या अल्लाह, उन तन्हा घरों के आंगन में भूख के वो अंधेरे पसरे हुए हैं जिनमें उनके बच्चों की चीखें हर रोज़ गुम हो जाती हैं। या अल्लाह, उन बेसहारा बापों के कांपते हुए हाथों में भूख की वो चुभन है जिसे उन्होंने अपने आंसुओं के घूंट के साथ निगल रखा है। या अल्लाह, उन भूखे पेटों की चीखें इस आसमान तक पहुंच चुकी हैं जिनकी आवाज़ें इस ज़मीन पर कहीं दबा दी गई। या अल्लाह, उन फटे हुए बर्तनों की खामोशी में भूख के वो चीखते हुए लम्हे कैद हो गए हैं जिन्हें किसी ने कभी सुना ही नहीं। या अल्लाह, उन भूखे दिलों की धड़कनें इतनी धीमी पड़ चुकी हैं जैसे उनके दिल की हर सांस भूख की आग में जल चुकी हो। या अल्लाह, उन सूखे हुए होठों पर भूख की वो धूल जम गई है जिसे उनकी आंखों के आंसू भी गीला नहीं कर सके। या अल्लाह, उन तन्हा माहों के आंचल में भूख के वो चीखते हुए आंसू जमा हो गए हैं जिन्हें उन्होंने अपने दिल के अंधेरों में दफन कर दिया है। या अल्लाह, उन बेसहारा बहनों की आंखों में भूख के वो आंसू अटके हुए हैं जिन्हें उन्होंने हर रोज़ निगलने की कोशिश की। या अल्लाह, उन भूखे बच्चों के चेहरों पर तलब की वो आग धधक रही है जिसे बुझाने के लिए उनके पास एक निवाला भी नहीं। या अल्लाह, उन भूखे दिलों में तड़प की वो आग जल रही है जिसे उनके आंसुओं के गिरने के बाद भी कोई बुझा नहीं सका। या अल्लाह, उन फटे हुए कपड़ों में भूख की वो सर्दी लिपटी हुई है जिसे ओढ़ने के बाद भी उनकी हड्डियां कांप रही हैं। या अल्लाह, उन भूखे बच्चों के पेट में भूख की वो आग धधक रही है जिसे बुझाने के लिए उनके पास एक निवाला भी नहीं। या अल्लाह, उन भूखे दिलों की तड़प इस आसमान तक पहुंच चुकी है जिनकी चीखें इस ज़मीन पर कहीं दफन कर दी गईं। या अल्लाह, उन बेसहारा बहनों के आंचल में भूख की वो राख समा गई है जिसे उन्होंने हर रोज़ आंसुओं से धोने की कोशिश की, मगर वो राख और गहरी होती गई। या अल्लाह, उन सूखे हुए बर्तनों में भूख की वो गूंज है जिसे हर रात उनके बच्चों की रोने की आवाज़ें और बढ़ा देती हैं। या अल्लाह, उन भूखे दिलों के लिए अपनी रहमत की बारिश बरसा दे, उन बेसहारा बहनों के लिए अपने कर्म के दरवाजे खोल दे, उन भूखे बच्चों के लिए अपने कर्म के निवाले अता कर दे, उन फटे हुए कपड़ों के लिए अपनी रहमत की चादर भेज दे, उन बेसहारा बच्चों के लिए अपनी बरकत के फरिश्ते भेज दे, उन तड़पते हुए दिलों को अपनी मगफिरत के साए में पनाह दे दे, उन भूखे दिलों को अपने करम के समंदर में डुबो दे। या अल्लाह, उन बेसहारा माँओं के आंचल में भूख के वो आंसू अटके हुए हैं जिनकी हर बूंद में दर्द के पहाड़ छुपे हुए हैं। या अल्लाह, उन तन्हा बहनों के हाथों में तलब की वो खामोशी लिपटी हुई है जिसे उन्होंने हर रात अपने आंसुओं में दबा रखा है। या अल्लाह, उन भूखे बच्चों के पेटों में भूख की वो आग जल रही है जिसे बुझाने के लिए उनके पास एक निवाला भी नहीं। या अल्लाह, उन बूढ़े मर्दों के कांपते हुए हाथों में मेहनत के वो छाले उभर आए हैं जिनमें भूख का दर्द चुभता है।
یا اللہ ان ٹوٹے ہوئے گھروں کے دروازوں پر بھوک کی وہ سسکیاں گونج رہی ہیں جنہیں ہر روز اندھیرا نگل لیتا ہے۔ یا اللہ ان سوکھے ہوئے ہونٹوں پر بھوک کے وہ کانٹے چبھے ہوئے ہیں جنہیں ان کے آنسو بھی گیلا نہیں کر پائے۔ یا اللہ ان بے سہارا بہنوں کے پھٹے ہوئے کپڑوں میں بھوک کی وہ ٹھنڈک لپٹی ہوئی ہے جسے اوڑھنے کے بعد بھی ان کے جسم ٹھنڈ سے کانپ رہے ہیں۔ یا اللہ ان پھٹے ہوئے برتنوں میں بھوک کی وہ خاموشی گونج رہی ہے جسے کسی نے کبھی سنا ہی نہیں۔ یا اللہ ان بوڑھی ماؤں کی گود میں تنہائی کی وہ چبھن ہے جس میں ان کے بچوں کی بھوک سے نکلی چیخیں دبی ہوئی ہیں۔ یا اللہ ان بھوکے دلوں میں درد کی وہ آگ جل رہی ہے جسے بجھانے کے لیے ان کے پاس ایک نوالا بھی نہیں۔ یا اللہ ان بے سہارا بچوں کے چہرے پر بھوک کے وہ نشان ابھر آئے ہیں جو ان کی عمر سے کہیں بڑے دکھتے ہیں۔ یا اللہ ان پھٹے ہوئے کمبلوں میں بھوک کی وہ سردی لپٹی ہوئی ہے جسے اوڑھنے کے بعد بھی ان کی ہڈیاں ٹھنڈ سے کانپ رہی ہیں۔ یا اللہ ان بھوکے دلوں میں تڑپ کے وہ الفاظ درج ہو چکے ہیں جن کی ہر لائن میں درد کی سیاہی بھری ہوئی ہے۔ یا اللہ ان کوڑے دانوں میں بھوک کے وہ ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں جن پر کئی بھوکے ہاتھ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یا اللہ ان بے سہارا بہنوں کے آنچل میں بھوک کی وہ راکھ جمع ہو چکی ہے جسے وہ ہر روز آنسوؤں سے دھونے کی کوشش کرتی ہیں۔ یا اللہ ان گلی کے کونوں میں پڑی ہوئی ان تنہا عورتوں کے چہروں پر بھوک کے وہ دھبے ابھر آئے ہیں جن میں ان کی پوری کہانی درج ہے۔ یا اللہ ان ٹوٹے ہوئے برتنوں میں بھوک کی وہ گونج رہی ہے جسے ہر رات ان کے بچوں کی چیخیں اور بڑھا دیتی ہیں۔ یا اللہ ان سوکھے ہوئے ہاتھوں کی انگلیوں میں بھوک کے وہ چھالے ابھر آئے ہیں جن کے درد کو انہوں نے اپنے ہونٹوں میں دبا رکھا ہے۔ یا اللہ ان بے سہارا بچوں کے پیٹ میں بھوک کی وہ آگ جل رہی ہے جسے بجھانے کے لیے ان کے پاس ایک نوالا بھی نہیں۔ یا اللہ ان تنہا ماؤں کے آنچل میں بھوک کی وہ چیخیں بس گئی ہیں جنہیں انہوں نے اپنے دل کے اندھیروں میں دفن کر دیا ہے۔ یا اللہ ان بھوکے دلوں میں درد کی وہ چبھن ہے جسے ہر روز وہ اپنے آنسوؤں کے گھونٹ کے ساتھ نگلتے ہیں۔ یا اللہ ان ٹوٹے ہوئے دروازوں کے پیچھے بھوک کی وہ سسکیاں گونج رہی ہیں جن میں ان کے بچوں کے رونے کی آوازیں بھی شامل ہیں۔ یا اللہ ان پھٹے ہوئے کمبلوں میں بھوک کی وہ سردی لپٹی ہوئی ہے جسے اوڑھنے کے بعد بھی ان کا جسم ٹھنڈ سے کانپ رہا ہے۔ یا اللہ ان بے سہارا ماؤں کے آنچل میں بھوک کی وہ راکھ سما گئی ہے جسے انہوں نے اپنے آنسوؤں سے دھونے کی کوشش کی مگر وہ راکھ اور گہری ہوتی گئی۔ یا اللہ ان بھوکے دلوں کی تڑپ اس آسمان تک پہنچ چکی ہے جن کی چیخیں اس زمین پر کہیں دفن کر دی گئیں۔ یا اللہ ان بھوکے دلوں کے لیے اپنی رحمت کی بارش برسا دے، ان بے سہارا بہنوں کے لیے اپنے کرم کے دروازے کھول دے، ان بھوکے بچوں کے لیے اپنے کرم کے نوالے عطا کر دے، ان پھٹے ہوئے کپڑوں کے لیے اپنی رحمت کی چادر بھیج دے، ان بے سہارا بچوں کے لیے اپنی برکت کے فرشتے بھیج دے، ان تڑپتے ہوئے دلوں کو اپنی مغفرت کے سائے میں پناہ دے دے، ان بھوکے دلوں کو اپنے کرم کے سمندر میں ڈبو دے۔ یا اللہ ان پھٹے ہوئے کمبلوں میں لپٹی ہوئی ان ماؤں کی چیخیں بھوک کے اندھیروں میں دب گئیں۔ یا اللہ ان بے سہارا بہنوں کے کانپتے ہوئے ہونٹوں پر طلب کی وہ پکار اٹکی ہوئی ہے جسے انہوں نے ہر روز نگلنے کی کوشش کی۔ یا اللہ ان بھوکے بچوں کے پیٹوں میں جلتی ہوئی وہ آگ دھدک رہی ہے جسے بجھانے کے لیے ان کے پاس ایک نوالا بھی نہیں۔ یا اللہ ان بوڑھے مردوں کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں بھوک کی وہ ریکھائیں ابھر آئی ہیں جن میں ان کے آنسوؤں کی کہانی چھپی ہوئی ہے۔ یا اللہ ان ٹوٹے ہوئے گھروں کے دروازوں پر بھوک کی وہ چیخیں دفن ہو چکی ہیں جن میں ہر رات کی تنہائی کا ماتم شامل ہے۔ یا اللہ ان بے سہارا بچوں کے چہروں پر بھوک کے وہ دھبے ابھر آئے ہیں جنہیں دیکھ کر ہر پتھر دل بھی رو پڑے۔ یا اللہ ان گلی کے کونوں میں پڑے ہوئے ان پھٹے ہوئے کپڑوں میں بھوک کی وہ ٹھنڈک لپٹی ہوئی ہے جسے اوڑھنے کے بعد بھی ان کا جسم کانپتا ہے۔ یا اللہ ان سوکھے ہوئے برتنوں میں بھوک کی وہ سسکیاں گونج رہی ہیں جنہیں ہر روز تنہائی نگل جاتی ہے۔ یا اللہ ان پھٹے ہوئے کمبلوں میں بھوک کی وہ ٹھنڈک سما گئی ہے جسے اوڑھنے کے بعد بھی ان کی ہڈیاں کانپ رہی ہیں۔ یا اللہ ان بھوکے دلوں کی تڑپ ان کی
رگوں میں بہتے ہوئے خون میں شامل ہو چکی ہے، جسے انہوں نے اپنے آنسوؤں میں گھول کر پی لیا ہے۔ یا اللہ، ان بے سہارا بہنوں کے جھکے ہوئے کندھوں پر بھوک کی وہ گٹھری رکھی ہوئی ہے جسے انہوں نے اپنی چیخوں سے باندھ رکھا ہے۔ یا اللہ، ان یتیم بچوں کے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر طلب کا وہ کڑوا سواد چپک گیا ہے جسے انہوں نے کئی دنوں سے محسوس کیا ہے۔ یا اللہ، ان ٹوٹے ہوئے برتنوں کے کناروں پر بھوک کی وہ لکیریں ابھر آئی ہیں جن میں ان کے بچوں کے آنسوؤں کا نمک شامل ہے۔ یا اللہ، ان بے سہارا ماؤں کے آنچل میں بھوک کی وہ راکھ سما گئی ہے جسے انہوں نے ہر روز اپنے آنسوؤں سے دھونے کی کوشش کی، مگر وہ راکھ اور گہری ہوتی گئی۔ یا اللہ، ان بھوکے بچوں کے چہروں پر طلب کی وہ آگ دھدک رہی ہے جسے بجھانے کے لیے ان کے پاس ایک نوالا بھی نہیں۔ یا اللہ، ان ٹوٹے ہوئے دروازوں کے پیچھے بھوک کی وہ خاموش چیخیں گونج رہی ہیں جنہیں کسی نے کبھی سنا ہی نہیں۔ یا اللہ، ان بوڑھے ہاتھوں کی انگلیوں میں بھوک کے وہ کانٹے چبھے ہوئے ہیں جن کے درد کو انہوں نے اپنے ہونٹوں میں دبا رکھا ہے۔ یا اللہ، ان پھٹے ہوئے کپڑوں میں بھوک کی وہ ٹھنڈک لپٹی ہوئی ہے جسے اوڑھنے کے بعد بھی ان کی ہڈیاں کانپ رہی ہیں۔ یا اللہ، ان بے سہارا بچوں کے پیٹوں میں بھوک کی وہ آگ جل رہی ہے جسے بجھانے کے لیے ان کے پاس ایک نوالا بھی نہیں۔ یا اللہ، ان تنہا ماؤں کے آنچل میں بھوک کی وہ چیخیں بس گئی ہیں جنہیں انہوں نے اپنے دل کے اندھیروں میں دفن کر دیا ہے۔ یا اللہ، ان بھوکے دلوں میں تڑپ کے وہ الفاظ درج ہو چکے ہیں جن کی ہر لائن میں درد کی سیاہی بھری ہوئی